آپ سبھی کا گلستان نیوز میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ نمائندہ ولی فقی آغا مہدی مہدوی پور لگاتار کرگل لداخ کے دورے پہ ہیں اور آج تیسرا دن ہے۔ تیسرے دن جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل کے بینر تلے مختلف جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل کی مختلف جگہوں کا دورہ کیا ہے اور مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کیا ہے اور حوض علمیہ اثنا عشریہ میں لوگوں کے ساتھ بھی مخاطب کی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے بعد جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل کے پریزیڈنٹ شیخ ناظر المہدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آغا مہدی مہدوی پور کے کرگل کے دورے کو لے کے کچھ اہم پوائنٹس انہوں نے آغا مہدوی پور کے دورے کو لے کے کیا کچھ کہا وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا یہاں پر کرگل میں تشریف لانا ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ملا۔ تمام علماء، مومنین، جوان، مرد و زن سب کو ایک بہت بہترین پروگرام رہا آج صبح سے لے کر صبح 7 بجے سے لے کر ابھی شام 5 بجے تک کا، اور اس میں تمام علماء سے میں نے اراکین سے ملا اور جو ہے مومنین سے خطاب ہوئے اور بہت ہی اچھے مطالب کی طرف لوگوں کو آگاہ کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کرگل میں جو اختلافات ہیں وہ حل ہوں، اور ہمارے مساجد کا جامع مسجد کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ اٹھایا۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی جلد حل ہوگا، اور ہمارے انقلاب منزل میں جو حمام کا کچھ رقم تھا ان کے پاس، انشاءاللہ اس بارے میں بھی آئندہ میٹنگ ہوں گے، اور متحری پبلک سکول کے بارے میں بھی ہم نے سارے ڈاکومنٹس پیش کیا، تو انہوں کو کافی افسوس ہوا کہ اس طرح سے کہ یہاں پر اتنے اچھے کام ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال، اور ہمارے جعفریہ میں بھی انہوں نے وزٹ کیا، الزہرا میں بھی وزٹ کیا، جامعۃ البتول میں بھی وزٹ کیا، جوادیہ پروجیکٹ کے میں بھی انہوں نے وزٹ کیا۔ ان سارے پروگرامز فعالیت کو دیکھ کر جو ہے ان کو بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر اور برتر کر کے ہم فعالیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی بہرحال بہت ہی ان کے آمد پر ہمیں بہت ہمارے لوگوں کو بھی، عوام، مومنین سب کو کافی خوشی ہوئی۔ ہمارے والد صاحب کے قبر مطہر پر بھی ان کا اپنا خواہش تھا جانے کی، اور وہاں پر بھی یہ پروگرام انہوں نے خود سیٹ اپ کیا تھا ان کی اپنی خواہش سے، تو وہاں پہ بھی تمام مومنین اور مومنات سب جمع ہوئے تھے۔ وہاں پر بھی لوگوں کو نصیحت کیا اور سب کو مل جل کر رہنے کی توصیہ کیا، اور ان کے یہاں آمد پر بہت سارے مسائل جو ہے جو آپس میں اختلافی جو مسائل تھے ان پر غور و خوض کرنے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ آئندہ ان سارے مسائل پر بھی بات کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سارے مسائل جلد حل ہوں گے۔ اور میں توصیہ اور سارے نصیحت اسی چیز پر تھے کہ سب مل جل کر رہیں، اختلافات نہ کریں، اور ایسی بات نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ جائے۔ جیسے مثلا ولایت فقیہ کے بارے میں آج بہت بولا، اور یہ صاف الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ ولایت فقیہ کیا چیز ہے، اور سب کو واضح ہوا، اور جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ہم کو ضد ولایت فقیہ سمجھتے تھے، آج ان کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ولایت فقیہ کا ضد کون ہے اور اس کا فیور کون ہے۔ تو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، تو بہت اچھا لگا۔ تو ماشاءاللہ پروگرام اوورآل بہت بہترین رہا۔ آپ کا کیا کوشش رہے گا سر یونٹی کو لے کے؟ یونٹی تو سب کی پاور ہے، ہماری پاور ہے، یونٹی ہونا چاہیے۔ یونٹی کے بغیر تو کوئی کام ہمارا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تو کوشش سب کی یہی ہونی چاہیے کہ اتحاد و اتفاق سے رہے، اور جو ہے لیکن کسی کا حق جو ہے ضائع نہ ہو۔ سر اس بار آپ آغا مہدی پوری سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا جتنے بھی چھوٹے مسائل ہیں ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو پورے امید سے بیٹھے ہوئے تھے، سارے مومنین، علماء، جوان، پیر و مرد سب، کہ آج آغا مہدی پور صاحب کرگل آئے ہوئے ہیں، تو ان مسائل پر جو ہے بات ہوگی، گفتگو ہوگی، اور یہ مسائل سب حل کیے جائیں گے۔ لیکن ان کی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ان کا پروگرام جو ہے پہلے سے ہی
कुछ सेटअप था तो और टाइम भी बहुत कम थे, इसलिए उनको जो है मौका नहीं मिला कि बैठकर जो है बात करने का। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है उनके साथ इस मसाइल पर गुफ्तगू होगी और हमारे सारे जो अख्तलाफात हैं, नज़रियाती अख्तलाफात है और हमारे जमीयतुल उलमा की जो प्रॉपर्टीज़ पर उनका नाजायज़ कब्ज़ा है, उन मसाइल पर भी इंशाअल्लाह गौर खोज होंगे, उनको जल्द हल करने की उन्होंने वादा किया है कि कोशिश करेंगे। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं कि आज ख़ित्ते लद्दाख के अइम्मे जुमा ने यहाँ पे एक मीटिंग इनेकाद की, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए मेहदी मेहदीपुर को दावत दी, जो नुमाइंदे मोहतरम वली फ़क़ीह हिंदुस्तान हैं। वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अइम्मे जुमा ने अपने यहाँ के हालात से आग़ाए मेहदीपुर को वाकिफ़ किया और इसके बाद आग़ाए मेहदीपुर क़िबला जो नुमाइंदे वली फ़क़ीह है, उन्होंने अइम्मे जुमा की क्या किरदार होनी चाहिए और मोमिनीन को बिलख़ुसूस हिंदुस्तान के जो इस सरहदी इलाक़े में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको किस तरह के रवैये अख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान के उलमा बिलख़ुसूस अइम्मे जुमा की ज़िम्मेदारी है कि वो मोमिनीन को सरहदों की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान को अपनी एक कौमियत और नेशनलिटी को अपने मोमिनीन के दरमियान रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि यहाँ के मोमिनीन ने हमेशा हिंदुस्तान के सरहदों की हिफाजत की है, तो और इस किरदार को, इस सिफत को उसके अंदर ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। साथ साथ में जिस तरह हमारे मज़हब के मर्ज़ होते हैं, हमारे मज़हब के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगामात को, उनके मारिफ़ को लोगों तक पहुँचाने की भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इस तरह के नुकात पर और उलमा ने अपने यहाँ मौजूद अइम्मे जुमा कितनी तादाद में हैं उसकी एक रिपोर्ट पेश की कि यहाँ कहाँ और किस किस इलाक़े में जुमा वाक़ होती है, और यहाँ तमाम अहले सुन्नत, शिया, नूरबख्शिया, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ जमा हुए थे। उन्होंने अपने हिसाब से इज़हार अक़ीदत पेश फरमाया। उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी रिपोर्ट जो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से है, आप लोगों के लिए काफ़ी रहे। हिंदुस्तान از جمله کرگیل و کشمیر اونها رو از نو تعمیر شد و ساخته شد. دو اسکول ایسے تھے جو پوری طرح خراب ہو گئے تھے، منہدم ہو گئے تھے، تو اس پیسے سے ان دو اسکولز کا بالکل نئے سرے سے کنسٹرکشن کیا گیا، اور پھر مقام معظم رہبری کے جو نمائندے اس استان میں، لورستان میں تھے، ان کی موجودگی میں اور ایجوکیشنل کرگل کے مومنین اور علماء کے اور ایران کے مومنین کے درمیان ایک بہت ہی عمیق اور گہرا رشتہ موجود ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے مومنین زیارت کے لیے ایران تشریف لے جاتے ہیں، اور در حقیقت وہ اپنا دوسرا وطن ایران کو سمجھتے ہیں۔ یہ عام طور پر تمام مومنین کا یہی انگیزہ ہوتا ہے، اور وہ قم میں، مشہد میں بارہا وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری بھی ان کے کئی بار ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے زحمت کشیدہ چہرے جو جہاں کے عوام کے ان زحمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں ان سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں۔ اور کورونا کے زمانے میں جب کورونا شروع ہوا تو ایک بڑی تعداد مومنین کی زیارت کے لیے کرگل اور کشمیر مختلف مقامات سے گئی ہوئی تھی، اور اس وقت جب ایک دم سے فلائٹ سب بند ہو گئی تو وہ وہاں سے آنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور کچھ مشکلات ایجاد ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم نے ان کے لیے تمام فیسلٹیز کوشش کی کہ ان کو مل سکیں۔ ایک مہینے ان کی ہم نے میزبانی کی تاکہ انہیں وہاں اس دوران کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اما به مناسبت السلام علی الخط الطویل، یعنی سلام بر اون صورت خاکالود حسین، سلام اون پر جس کی صورت السلام علی البدن السلیم، یعنی سلام بر اون بدن
سمجھتا تھا کہ یہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے اور خوشی کا احساس ہو کہ اس طرح سے آپ لوگوں کی جو مدد تھی اس کا استفادہ کیا گیا، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ اس طرح استعمال کریں، ایسی جگہ پہ استعمال کریں جو باقی رہ سکے اور آنے والے زمانے میں بھی اس کا استفادہ ہو سکے تاکہ تاریخ میں وہ ثبت ہو سکے اور محفوظ رہ سکے۔ الحمدلله بین مؤمنین کارگیل و علما در کارگیل با مؤمنین ایران یک پیوند بسیار خوبی هست. خب هر ساله هزاران نفر از مؤمنین کارگیل به زیارت میان در ایران و بعد هم عتبات عالیات. ایران رو در حقیقت خانه دوم خودشان میدانند، چه در قم مقدس چه در مشهد مقدس، و ما بارها با چهره ها از محل کمک‌های مؤمنین هندوستان و شیعیان این ساخته شده، اضافه یک بخشیش رو به کمیته امداد داده شد که در 150 خانه‌ای که فقرا در خوزستان خراب شده بود و احتیاجی به تعمیر داشت کمک کردند، و همچنین مقداری از این در اختیار هلال احمر قرار گرفت. این رو من خواستم که گزارشی بدم و سپاس و تقدیری داشته باشم. لہذا اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس جو ہندوستان کے مومنین کی جانب سے جو مدد ہوئی تھی اس کا کس طرح استعمال کیا گیا اس کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ لوگ اس سے آشنا ہو سکیں۔ جو مدد ہوئی تھی، بہت سی خواتین نے اپنا طلا و جواہرات، اپنی جویلری محبت اور عشق کے ساتھ پیش کی تھی۔ یہ واقعاً ان کی کتنی دلوں میں محبت ہے، کتنا عشق کرتی ہیں وہ اس انقلاب سے اور سرزمین ایران سے، یہ اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور بہت سی نقدی کمک تھی جو لوگوں کی جانب سے ہوئی تھی، لہذا مقام معظم رہبری کی خدمت میں آقا نے وہ تمام پانی سے باہر نکالا جائے، پہلے وہ تلقی ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب اس میں سکت نہیں رہتی کہ وہ ہل سکے اور اس کا تاج کھلتا بند ہوتا ہے، اس کیفیت کو تنظیم معظم رہبری کی خدمت میں اس بات کو فرمایا تو اس وقت مقام معظم رہبری نے فرمایا بارک اللہ فی کرگل، بارک اللہ فی کرگل، یعنی خدا کرگل کے لوگوں کو پر برکتیں نازل فرمائے، برکتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح سے ان چیزوں کا، ان رقومات کا اور طلا و جواہرات کا کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ لہذا لورستان ایک وہاں کا اسٹیٹ ہے، پروونس ہے۔ با حضور آموزش پرورش اونجا افتتاح کردیم و در اونجا یک سنگ نوشته‌ای اونجا نصب شده و نوشتن که از محل کمک‌های مؤمنین هندوستان کشمیر اور ہندوستان کے مختلف مقامات سے جمع ہوئی ہوئی تھی، ان سب سے یہ کام ملا کے کیا گیا تھا، اور 3 میڈیکل فیسلٹیز تھیں جو پوری طرح خراب ہو گئی تھی اسی در حقیقت پروونس میں، لہذا ان کو بھی ریبلڈ کیا۔ کشمیر کمک بکنیم و بیش از 1 ماه اونجا ما میزبانی کردیم با افتخار تا اینکه اینها بعد که پرواز برقرار شد برگردند و آسیبی نبینند در اونجا و مشکلی براشون ایجاد نشود۔ اور ان کا نام ایک کیا امام علی علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، ایک کا امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اور ایک حضرت عباس علیہ السلام کے نام پر، اور اسی طرح ان تینوں جگہوں پر بھی یادگاری پتھر لگایا گیا جس پہ یہ بات نقش ہے کہ یہ بنایا گیا ہندوستان کے مومنین کی مدد کے ذریعے۔ علت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه من یک نکته‌ای رو عرض میکنم و اون این است که انقلاب اسلامی ایران در حقیقت
یک حرکت سیاسی صرف نبود، بلکه یک انقلاب فرهنگی. مردم چه ظلمی کرده فرموده بود امام حسین. در قم و در حرم مطهر اونجا آشنا شدیم و این پیوند برقرار هست و در ابتدایی که کرونا شروع شد یک تعداد زیادی از زوار از کارگیل و کشمیر در قم اینها گرفتار شدند و پرواز